تیسرا سالانہ مسابقہ انجمن زیر اہتمام انجمن اصلاح اللسان مدرسہ عربی اور ترتیل القرآن دیگلور۔ تیسرا سالانہ مسابقہ انجمن شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں اس کے پہلے طالب علم جو کہ ہمارے مدرسے کے ایک مشہور اور ہونہار طالب علم ہیں، میں مرزا راحیل بیگ مرزا منیر بیگ دیگلور کو متعلق شعبہ حفظ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنی جو تقریر ہے فتنہ قادیانیت اس تقریر کے اوپر روشنی ڈالیں، اپنی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلا لاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ محترم حضرات، حکم صاحبان، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اہم بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس میں ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ نے بنایا، آپ پر نبوت ختم کر دی گئی، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت کا انکار کیا اور مخالفت کی تو ایک فرقہ وجود میں آ گیا، وہ ہے فرقہ قادیانیت۔ قادیان کا رہنے والا ایک شخص انگریزوں کا چیلا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس کا دعویٰ عجیب تھا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پورے قرآن کی کل 6666 آیتیں ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے، ایک آیت کا نہ ماننا بھی کفر ہے۔ اب اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لہذا مرزا غلام احمد کو نبی جاننا کفر ہے۔ اس لعین نے جنگ آزادی کے وقت مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے انگریزوں کا چیلا بن کر یہ دعویٰ کیا، علماء اکرام نے مخالفت کی، لیکن وہ لعین باز نہ آیا۔ ایک اصول سمجھ لو کہ جس سے ابتدا ہوتی ہے انتہا بھی اسی پر ہوتی، جس بٹن سے یہ پنکھا چلے گا اسی بٹن سے بند بھی ہوگا، اس کے علاوہ سوئچ سے بند کرو گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ بے دینی کی ہوا اتنی عام ہے کہ دین کی طرف امت کا آنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ابتدا ہوتی ہے تو انتہا بھی اسی پر ہوگی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اولین بھی ہے اور نبی آخرین بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب تخلیق ہوئی تو دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اللہ نے کہ یہ آپ ہی کی ذریت سے ہے، یہ آخری نبی ہے، اور انہیں نے ابھی ہی سے نبوت دی گئی ہے، مگر ظہور بعد میں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو توبہ اور معافی حاصل کرنے کے لیے بہت گریہ بازاری کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عرش والی بات یاد آ گئی اور ان کی معرفت سے مانگا تو توبہ قبول ہو گئی۔ بہرحال ساری دنیا میں قانون ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہے انتہا بھی ہے۔ نبوت کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، تو انتہا بھی انہی پر ہوگی۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اس کے روپیوں اور پیسوں کا لالچ دے کر اس کا اقرار کرے تو کہہ دو کہ ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ لہذا آج دین کی اشاعت مسلمانوں کے ذمے ہے۔ پہلی امتوں میں دین کا کام
पहली उम्मतों में दीन का काम सिर्फ नबी करते थे, आज इस उम्मत में ये उलमा इकराम का काम है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए और इस काम के लिए हमें कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे मिर्जा राहिल बैग जो फितने कादियानियत जो आज वक्त की ज़रूरत है। बहुत सारे छोटे मुद्दईयानी नबूवत का दावा करने वाले वजूद में आ रहे हैं, इसलिए हम सब को इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आपके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया, अब कोई नबी नहीं आएगा। अगर कहीं पर भी कभी भी हमारे सामने ये बात आए कि ये फलां शख्स नबी है और नबूवत का दावा किया है, तो सबसे पहले तो हम उससे दलील न मांगे, बल्कि ये कहें कि तू झूठा है, कज़्ज़ाब है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान जैसी मुक़द्दस किताब के अंदर ऐलान कर दिया कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया है। आइए अब इसके बाद मैं हमारे मदरसे के होनहार तालिब इल्म शेख शुएब